اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. وہ آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المصلین. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جلد بازی میں فیصلے جلد بازی میں کرتے ہیں، ان میں تدبر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، تو لیکن کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر سے جلد بازی، جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے، خودکشی کے خیالات آتے ہیں، یعنی زندگی سکون کی گزرے گی تمہاری. اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1، نماز کی مکمل پابندی. آپ یقین کر لو جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا، کوئی چیز نہیں بچاتی. اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف، جس کا نماز میں دل لگ گیا نا، بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے. اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا، کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے. اصول بنا لو، جس کام میں دل نہیں لگتا نا، وہ کام کرنا شروع کر دو، دل لگے گا، اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا، دوڑا نہیں جاتا چلنا شروع کرو، چلا نہیں جاتا ہلکا ہلکا چلو، اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو. دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے، جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا، ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے. وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے، جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے، ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں، سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں، ایک پھوڑ، نہ کام نہ کاج، کچن گندا پڑا ہوا ہے، واش روم پیمپر بچے کے اتارے یوں پھینک دیے. آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے، جھنجھلانا. ذرا سے کوئی نصیحت کرو، آگے سے جھنجھلا کے جواب ملے. ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے، خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن. لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں، بچوں کی کیئر، شوہر کی مرضی کا خیال، گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر وقت، وہ خوش ہوتی ہیں. مردوں میں بھی ایسا ہی ہے. جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے، کچھ نہیں کر رہے، ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. باپ کوئی نصیحت کرتا ہے، ایک دم کیا ہو جاتے ہیں، وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کی ہے نا یہ بات. وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا، تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں. جو محنت کے کام نہیں کرتا، اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو، ہر وقت ٹینشن ہے، وہ چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. اور جو محنتی ہوتے ہیں، صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے. میں اپنا بتا دوں، جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے، تو وہ نمٹا دیتا ہوں. خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ آپ بھی کر کے دیکھ لو. آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا. دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی، آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری. بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں، یوں کر کے بیٹھا رہوں، انجوائے کروں، پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا، دیکھ یہ والا دیکھ لیا، یہ والا دیکھ لیا. ہوتے ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں، کوئی دوسرے کو گالی، وہ اس کو گالی، وہ فلانا ایسا، وہ ڈمکانا ایسا، کارٹون بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے، ہلکا ہلکا ڈیمیج. تو نماز انسان کے نا کا شیڈول بنا دیتی ہے. ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں. کافر کیسے کرتا ہے، 8 بجے یہ کرنا ہے، 9 بجے یہ، 10 بجے یہ، شام 4 بجے یہ. نمازی کیا کرتا ہے، فجر کے بعد کی یہ روٹین، فجر سے پہلے کی یہ روٹین، ظہر کے بعد کی، بولو نا یار، یہ روٹین، عصر کے بعد کی یہ روٹین، عصر سے پہلے کی یہ روٹین، مغرب کے بعد کی. اور یہ جو نمازوں کے ٹائم ہے نا، کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے، یہ نیچرل ہے، گھڑی نیچرل نہیں ہے. نہیں آئی بات. سورج جب نکلتا اور غروب ہوتا ہے نا، تو فطری طور پر انسان کی باڈی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، فطری طور پر.
تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا, تو اس نے اوقات بھی کیسے رکھے ہیں, نیچر کے حساب سے رکھے ہیں. تو نمازوں کے حساب سے اپنے آپ کو فٹ کرو گے, زیادہ سکون رہے گا, کیونکہ دن کی روشنی میں انسان کا مزاج الگ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے, رات کے اندھیرے میں الگ طریقے سے ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون, یہ لوگ نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. تو آج سے عزم کرو کسی قیمت پہ بھی نماز انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے. اور سب سے زیادہ سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے. تھوڑی سی ٹینشن ہے بھائی, اٹھا لو, لیکن پڑھ کے جب سلام پھیرو گے نا, آپ کو لگے گا یار آج تو ہٹو بچو ہو گیا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, نمازی تھے, لیکن اڑاتے بھی بہت تھے نمازیں نا. اب وہ بہت پرانی بات ہے, 15-20 سال پرانی بات, بالکل ینگ تھے, تو نائٹ فال بھی ہو جاتا ہے جوان آدمی کو. ایک دن کیا ہوا, میں نے ان کو بولا بھائی آپ کو سفر میں حضر میں کہیں بھی یہ ہونا, آپ نے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے. وہ جاب کرتے تھے کسی کمپنی میں, انہوں نے کہا یار ادھر کہاں میں رات کو سوؤں اور نائٹ فال ہو جائے, کون غسل کرے گا, کیا ہے بھائی بڑی ٹینشن ہے یار. میں نے کہا یہ عزم کر لو کچھ بھی ہو آپ نے غسل کر کے نماز بولو پڑھنی, کچھ بھی ہو جائے. پانی کا انتظام کیسے کرنا یہ آپ کا ہیڈک ہے, کرنا ہے. تو اللہ انہیں جزائے خیر دے, انہوں نے ہماری وصیت پر عمل کیا. ایک دن پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ سردیاں تھیں, غسل فرض ہو گیا, صبح پریشان ہوں کہاں سے پانی لے کر آیا, کہیں جنگل منگل میں ہو گیا, کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نا, پانی لایا اور پھر کس طریقے سے میں نے بڑی ٹینشن میں سردی میں غسل کیا. کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد جو نماز پڑھی ہے, ان کے الفاظ ہیں, اتنا لطف اور اتنا مزہ آیا کہ اب میں آگے کہہ رہا ہوں ہٹو بچو ہو گیا. یہ ہٹو بچو ان کے نہیں تھے, یہ میرے الفاظ. اتنا مزہ آیا. تو انسان ٹینشن اٹھا کے جو کام کرتا ہے, لطف اور مزہ بولو اسی میں ہے. چھٹی والے دن جب مزہ آتا ہے جب ورکنگ ڈیز کے بعد چھٹی آئے. روزانہ ہی اگر چھٹیاں ہوں تو مزہ آئے گا. ابے دیکھو سنڈے کو لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے, ہم لوگ مدرسے میں تو جمعے کو ہوتی ہے. سنڈے کی چھٹی کا مزہ جب ہے جب منڈے کی چھٹی نہ ہو, اور ٹیوزڈے کی بھی نہ ہو, وینسڈے کی بھی نہ ہو, تھرسڈے کی بھی نہ ہو, فرائیڈے کی بھی نہ ہو, تب جا کے سنڈے کی چھٹی کا مزہ آتا ہے. لیکن اگر ہر دن سنڈے ہے تو پھر کوئی بھی دن سنڈے نہیں ہے. نہیں آئی نا, یہی تو مسئلہ ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تو مزہ ہوتا ہے. چھٹی چل رہی ہے پاگل ہو جائے گا آدمی. ہمیں یاد ہے پورے سال میں نا مدرسے میں ہماری 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں, اب بھی 2 مہینے کی ہوتی ہیں, لیکن طلب علمی کے دور میں تو بہت ٹف لائف تھی ہماری. پورا ہفتہ مدرسے میں رہنا پڑتا تھا ہمیں. ہم لوگ جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد نکلتے تھے, چھٹی ہوتی تھی جمعرات کو, عصر کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچے, رات ہو گئی, 1 ہفتے بعد پہنچے, اور اگلے دن عصر ہم نے مدرسے میں پڑھنی ہوتی تھی, تو چند گھنٹے کی چھٹی. یہ روٹین جب پورے سال ہوگی تو جب 2 مہینے کی چھٹیاں آنے والی ہوں گی تو خوشی سے کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا نا خوشی سے. تو ایسی خوشی ہوتی تھی یار ابھی 2 مہینے تک بالکل ہی ویلے ہونے والے ہم. اتنی خوشی ہوتی تھی کہ 1 مہینہ پہلے سے خوشی میں نیند اڑ جاتی تھی کہ چھٹی آنے والی ہے. لیکن اس روٹین کے بعد, لیکن اگر یہ روٹین کے بعد وہ 2 مہینے کی چھٹی نہ آتی بلکہ چھٹی کے بعد چھٹی آتی تو سوائے اسٹریس اور ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا. یہ میں پوری تقریر آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں یعنی ورک کی ٹینشن میں, کاموں کی ٹینشنوں میں ڈالو گے تو سکون ملے گا, اور اگر صرف سکون کی خاطر فارغ رہنا سیکھو گے تو سکون نہیں ملے گا آپ کو. سکون ہمیشہ کام کے لوگوں کو ملتا ہے, خوش رہتے ہیں, بھاگتے دوڑتے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. اور جو پڑے ہوئے ہیں ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے, گپے مارنا شروع کر دی جیسے کراچی کے لونڈے لپاڑے کرتے ہیں, یہی ہو رہا ہے. بیٹھے تو اٹھ ہی نہیں رہے, نہ نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, بیٹھے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, پان سے ایک پیک نکال کے ادھر پھینکی, پھر اٹھ کے گھر گیا, وہاں تھوڑی سی ابا سے صلواتیں سنی, سو رہا ہے تو پھر ٹک ٹاک پہ لگ گیا, لگے پوری رات گزر گئی. پھر اپنی مرضی سے سو گیا, پھر اٹھ گیا, پھر جب سوتے سوتے تھک گیا تو اٹھ گیا. تھک گیا تو کیا ہو گیا, اڑ گیا. اب کیا کریں, وہی کریں جو کل کیا تھا, دوبارہ سے اسی ڈھکن پہ جا کے بیٹھو. ہو سکتا ہے 2-4 بے وقوف ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہوں, پھر دوبارہ ڈھکن پہ جا. گٹر کے ڈھکن تو جو چوری ہونے سے بچ گئے ہیں نا, وہ یہی والے ڈھکن ہیں جن پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں.
باقی تو سارے چوری ہو گئے. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی عمر ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے, لیکن صحت عمر کے لحاظ سے بہت اچھی, حالانکہ اتنی بزی اور اتنی ٹف لائف گزاری ہے انہوں نے. 8 گھنٹے مطالعہ کا معمول رہا ہے ایک دور میں, لیکن ہم جب بھی حضرت سے ملتے ہیں حضرت خوش طبع ہیں. تو حضرت بہت خوش مزاج ہیں, حالانکہ اتنا مصروف آدمی تو دیکھنے میں لگتا ہے خوش مزاج ہو ہی نہیں سکتا. جتنے میں نے دیکھے نا مصروف, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت بزی رہتے تھے. حضرت تو اتنے بزی تھے, حضرت فرماتے تھے کہ اپنی زندگی کا شیڈول ایسا بنانا چاہیے کہ ایک بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے, بوتل میں کیا ہے, پانی بھرا ہوا, اور ڈھکن لگا دیا آپ نے. اب اس میں ایک قطرہ پانی جب جائے گا جب پرانا ایک قطرہ نکلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک قطرے کی بھی جگہ نہیں ہے. ایک قطرہ جب اس میں جائے گا جب ایک قطرہ پہلے سے اس میں نکالا جائے گا. تو فرمایا اگر یہ قطرہ زیادہ قیمتی ہے تو پرانے قطرے کو نکالو, اس قطرے کو ڈالو. یہ قطرہ پرانے قطرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو اسی کو رہنے دو, لیکن ہوگا, ریپلیس ہی ہوگا, نیا آئے گا, پرانا نکلے گا. تو فرماتے تھے کہ اپنی زندگی, اپنے جو 24 گھنٹے کے اوقات کو اس طرح سے بوتل میں پانی کی طرح بھر دو کہ اب آپ کوئی اگر کام کرنا چاہتے ہو تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہوگا تو پھر نیا کام ہوگا. نہیں آئی بات میرا خیال. جیسے ابھی جو روٹین چل رہی ہے نا پبلک کی, وہی کیا چل رہی ہے, کوئی بھی نیا کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ پرانا کوئی کام کوئی کر ہی نہیں رہے. 10 کام مزید شروع کر سکتے ہیں کیونکہ فارغ ہی فارغ ہیں. جبکہ ہمارے حضرت کا کیا تھا کہ حضرت نے اگر کوئی نیا کام کرنا ہے نا, کوئی بھی, جیسے کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو پہلے سے جو کام ہو رہا ہے نا اس کا ناغہ کرنا پڑے گا. تو پھر اس میں کمپیئر کیا جائے گا کہ پرانا کام زیادہ قیمتی ہے یا نیا کام. یعنی کاموں کا حرج تو ہوگا کیونکہ 24 گھنٹے مصروف ہیں تو کام کا حرج تو ہوگا, لہذا نئے کام کے لیے ٹائم نہیں ہے. نیا کام اس میں جب داخل ہوگا جب نیا پرانے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. مثال کے طور پر 24 گھنٹے آپ کا ایک اسکیجول ہے, ایک شیڈول ہے. اب نیا کام کیا ہے, آپ کی بچی بیمار ہے, ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا ہے, لیکن آپ کا وہ مطالعے کا ٹائم ہے یا ورزش کا ٹائم ہے یا اور کوئی بزی یا اس جاب کا ٹائم ہے. تو اب آپ کیا کرو گے بھائی, نقصان تو ہوگا, آفس کا ناغہ ہوگا, ناغہ تو ہوگا, لیکن اب یہ کام ان تمام کاموں سے زیادہ اہم. بچی کی جان تو بچانی ہے نا, یا اپنی جان ہو یا بچی کی جان ہو. تو اس طرح سے ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں لو بھائی یہ تو زندگی کا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا, 24 گھنٹے اپنے آپ کو ایسا بزی بنا کے رکھو, یہ تو انسان نہیں, یہ تو گدھا ہو گیا نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جو میں بیان کر رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. بھائی آپ کہیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو خوش رہنے کے لیے, شریعت پہ چلنے کے لیے 24 گھنٹے ہمیں اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے, بزی رکھنا ہے. تو یہ تو انسان نہیں, یہ کیا ہو گیا بھائی, گدھا. تو گٹر کا ڈھکن کہاں گیا اس میں, تو زندگی کے مزہ ہی کرکرے ہو گئے. تو دیکھو 24 گھنٹے بزی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطالعے میں, پڑھائی میں اور ہر وقت ایسے کاموں میں جس سے تھکاوٹ ہی ہو, بلکہ اس میں تفریح بھی, وہ بھی ضروری کاموں میں داخل ہے. دوستوں سے کبھی کبھار بیٹھ کے گپ شپ بھی ان ضروری کاموں میں, کیونکہ دماغ کو فریش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھا کرے, تھوڑا ابے تبے کے ماحول میں دوست احباب سے بات چیت کر لیا کرے, تھوڑا سا ریلیکس رہے گا اور سوسائٹی میں ان رہے گا. کیونکہ جو بالکل سوسائٹی سے کٹ کے بالکل ہی پپو بن جاتے ہیں نا, وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں رہتے, وہ کسی کام کے نہیں رہتے دنیا میں. لیکن اس کا ایک ٹائم ہو. میں اپنے دوستوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ہمارے ساتھ گپ شپ تھی ان کی گپ شپ بھی ٹائم سے ہوتی تھی. اس وقت وہ ہم آج وہ بہت بڑے عہدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. بھی چند دن پہلے ایک کا فون بھی آیا کہ آپ وہی طارق مسعود ہو جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے, گپ شپ تھی. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا آج کل کیا وہ بہت بڑا آفیسر بن چکا ہے, وہ نام نہیں بتاؤں گا میں, بہت بڑی فلم بن گیا بھائی وہ. لیکن اس کی روٹین کیا تھی مجھے یاد ہے. اس کی روٹین یہ تھی کہ بیٹھے ہیں نا دوست احباب تھڑے پر, ہاں ہی چل رہا ہے, ٹائم دیکھا یار 1 گھنٹہ ہو گیا بس, یا آدھا گھنٹہ ہو گیا, کہتے میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو گیا. اتنے نیک بچے کراچی میں پائے نہیں جاتے, لیکن وہ تھا. یہ بات کر رہا ہوں جب ہم 16-17 سال کے تھے اس وقت.
گپے مار رہے ہیں. ایسے بھی نہیں ہے کہ گپ شپ ہی نہ ہو دوستوں کے ساتھ, یہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں, نا 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 نا. اس نے ٹائم ایک بنایا ہوا تھا, گھر کا ماحول ایسا تھا نا, تو اب آ کے بیٹھے ابھی گپ شپ شروع کر دیا, اور بھائی ہاں ہو ہی باتیں, کرکٹ ورکٹ ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے, کرکٹ کی باتیں چل رہی ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے. یار میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو رہا ہے, میں جا رہا ہوں. ہم کہتے تھے یار عجیب انسان ہے بھائی, اتنا نیک آدمی, اتنا نیک آدمی. تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے دوستوں کی محفلیں بالکل چھوڑ دیں, گپ شپ بالکل چھوڑ دی, کھیل کود بالکل چھوڑ دیا, لیکن اس کو بھی اپنے شیڈول کا حصہ بنانا ہے, اس کو بھی جتنا ٹائم بنتا ہے اتنا دینا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی روٹین نہیں ہے, تو ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے, ہمیں کوئی اور چلا رہا ہے. اور پتہ ہے کون ہے؟ اس کو پیار سے شیطان کہا جاتا ہے. ہمیں کون چلا رہا ہے؟ شیطان بتاتا ہے اب اڑ جا, کیونکہ سو سو کے اب تو تھک گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی اب اڑ جاتے ہیں. شیطان بتاتا ہے کہ دوبارہ سو جا. اتوار کو لوگ کیا کرتے ہیں چھٹی والے دن؟ 12 بجے سو کے اٹھیں گے, اس کے بعد حلوہ پوری, وہ نہیں رش ہوتا, اتنا بھاری بھرکم ناشتہ کریں گے کہ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ سے غنودگی شروع. لہذا دوبارہ شیطان کیا کہتا ہے, دوبارہ کیا بنتا ہے؟ سونا بنتا ہے. دوبارہ سو گئے, تو سارا دن سوئے, ساری رات سوئے. تو میرے بھائی خوش رہنا چاہتے ہو نا, تو اپنی روٹین بناؤ اور روٹین کو اپنے تابع رکھو, نہ یہ کہ آپ شیطان کے تابع بن جاؤ. بار بار میں ایک مثال دیتا ہوں, گھوڑے کی لگام اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو گھوڑا آپ کی مرضی سے سفر کرے گا. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے, گھوڑا ہمیں بتاتا ہے کہ تو نے کدھر جانا ہے. بڑے لوگوں کی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی گزارنے کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوگی تو آپ کسی دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بن جاؤ گے. دیکھو یہ چرسی ہیروئنچی ہے نا, ان کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی زندگی گزارنے کی, یہ ہوتی ہے. اگر انہوں نے پلاننگ سے اوقات طے کیے ہوتے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے, دوپہر یہ کرنا ہے, شام کو یہ کرنا ہے, اپنی پلاننگ ہوتی تو چرس پیتے ہی ہے. کیا ہو گیا بھائی, بولو نا, نہیں پیتے نا. اپنی کوئی پلاننگ نہیں تھی, ایم ہی اٹھ کے ایک دن نکلے, ایک دوست نے چرس پکڑائی. تو اب یہ کس کی پلاننگ کا حصہ بن گئے؟ چرس اور ہیروئن کے جو اسمگلر ہے نا, ان کی پلاننگ تھی ہم نے پیسہ کمانا ہے, تو وہ کروڑ پتی بن گئے کیونکہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. تو یہ لوگ ان کی پلاننگ کا حصہ بن کے انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر دیا, ان کو ارب پتی بنا دیا. ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کی اپنی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے کتنی دیر فیس بک پہ بیٹھنا ہے, کتنی دیر یوٹیوب پہ بیٹھنا ہے, بس آپ نے بیٹھ گئے تو کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو آپ دیکھتے جا رہے ہو, دماغ آپ کا خراب ہو رہا ہے. یہ اس نے اس کو گالی دی, اس نے 80 لیٹر کا کارٹون بنا دیا. اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے دیکھنا کون سا چینل ہے, کتنی دیر دیکھنا ہے, معلوماتی چینل دیکھنا ہے, ادھر ادھر دائیں بائیں چیزیں میں نے نہیں دیکھنی. نیوز بھی ایک حد تک دیکھنی ہے, بس اتنی کافی ہے ہمارے لیے آج کی تاریخ میں. یہ تھوڑی کہ نیوز ہی سنتے چلے جاؤ. کیا تحقیق کرنی ہے آج میں نے؟ اگر نہیں ہے نا تو آپ دیکھتے چلے جاؤ گے. اور جو یوٹیوبرز یا فیس بکیے یا ٹک ٹاکرز ہیں, ان کی پلاننگ تھی کہ ہم نے ویوز بڑھا کے پیسہ کمانا ہے, تو آپ جیسے بے وقوف ان کی پلاننگ کا حصہ, آپ کا نقصان, اور وہ کروڑ پتی بن رہے ہیں. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے دیکھو یوٹیوبرز ویورز کے لیے کیا کرتے ہیں. فلانے مولوی نے, مفتی طارق مسعود نے آج انجینئر کے پرخچے اڑا دیے, حالانکہ میں نے کہیں نہیں ایسے اڑائے ہوتے. وہ ایک دم وہ لگائے گا نا ایک وہ تھم نیل پہ, ابے تمہیں کیا کرنا ہے پرخچے اڑائے کہ نہیں اڑائے؟ تمہیں کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہے, کسی خاص مسئلے کی, تو تم اس مسئلے کو دیکھو. یار مفتی طارق مسعود نے اس مسئلے, طلاق کے مسئلے کی تحقیق کرنی ہے یا اور کوئی مسئلہ, یار اس پہ میں سرچ کر رہا ہوں, مجھے ضرورت ہے, یا یہ کاروبار حلال ہے یا نہیں ہے, میں ڈراپ شپنگ کرتا ہوں, اب ڈراپ شپنگ ہے حلال, چلو مفتی طارق مسعود ڈراپ شپنگ لکھ کے سرچ کرو. یہ آپ کی پلاننگ ہوگی, اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن ہو کیا رہا ہے, یوٹیوبر اٹریکٹ کرنے کے لیے تھم نیل پہ عنوان لگائے گا, مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم. کل ایسا ہی ہوا, میرے سامنے آتا ہے, میں نہیں دیکھتا کہ یار میں, حالانکہ میں دیکھ سکتا ہوں نا کہ کیا کہا ہے بھائی اس نے. کل ایک میرے سامنے سے ویڈیو گزری, اس پہ لکھا مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم پہنچ گئے. میں کراچی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, میرا بھی دل چاہ رہا تھا نا میں کلک کروں. کیا خیال ہے یار میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولا, کیا بولا, لیکن میں نہیں کیا کلک. میں نے کہا وہ بے وقوف ہے, ہم تھوڑی بے وقوف ہیں بھائی.
ہمیں پتہ ہے جھوٹ ہے, جھوٹ آگے ہو سکتا ہے اندر جو مضمون ہو وہ یہ ہو کہ جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں گئے, ہو سکتا ہے یہ لکھا ہوا اس نے, یہ لکھا ہوا ہو, لیکن سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے, میں کیا کروں گا, میرا تو ٹائم ویسٹ ہوگا نا, میں کام کی چیز دیکھوں نا. لیکن میں نے ویوز دیکھے پبلک کا رجحان دیکھنے کے لیے کہ پتہ نہیں کتنے ویوز آئے ہوئے تھے اس پہ, اور جا کے لے کے کمنٹس میں گالیاں دی ہوں گی لوگوں نے کہ بھائی کیا کر رہا ہے, جھوٹ کیوں بول رہا ہے. لیکن آپ کی جب اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تو آپ دوسروں کی پلاننگ کا حصہ بن جاتے. اب یوٹیوبر کی پلاننگ تھی ویورز کے ذریعے پیسے کمانے, اس کو پتا ہے ایسا عنوان لگائیں گے تو دھڑا دھڑ ویوز آئیں گے, آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. آپ نے جب دیکھا پہنچے تو ہیں نہیں, ٹھیک ہے نا, ایسی جھوٹ بولا ہوا اس نے, اس کے پیسے بن رہے ہیں اور آپ کا ٹائم ویسٹ, اور آپ ڈپریشن میں, پھر زبان گندی کر کے گالیاں کمنٹس میں الگ. تو ان تمام چیزوں کا آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, اس لیے کہ آپ کی پہلے سے کوئی پلاننگ تھی نہیں کہ کیا چیز دیکھنے کی ہے اور کیا چیز دیکھنے کی نہیں. آپ کی تھی نہیں, بس آپ نے جا کے. تو اصول یاد رکھو, آپ کی اپنا لائف اسٹائل نہیں ہوگا تو آپ ہمیشہ دوسرے کے لائف کا حصہ بن جاؤ, اس کی ترقی کا حصہ بن جاؤ گے. کیونکہ دیکھو شیطان ہر وقت پلاننگ میں لگا ہوا ہے. یا تو ہوتا نا شیطان بھی پلاننگ نہ کر رہا ہوتا, ہم بھی پلاننگ نہ کرتے, تو نہ ہمیں کوئی نقصان ہوتا نہ شیطان کو کوئی فائدہ ہوتا, نہ ہمیں فائدہ ہوتا نہ نقصان ہوتا. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم اگر پلاننگ نہیں کرتے تو ہماری پلاننگ کون کر دیتا ہے, شیطان. وہ اس نے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے, فارغ ترین آدمی ہے تو اس کو اب اس کام میں لگاؤ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو اپنے جو لائف اسٹائل کو چینج کریں, ان میں اس کی معمولات کی ابتدا کہاں سے ہوگی, نماز سے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, ابتدا کہاں سے ہوگی یار, سب سے پہلے کیا کرنا ہے, نماز ٹھیک کرنی ہے. اب شیطان دوسرا حملہ کرے گا آپ کے اوپر, شیطان سے بڑی فلم اس کائنات میں پیدا نہیں ہوئی ہے. شیطان کہے گا ٹھیک ہے پہلے نماز تو شروع کر لے, پھر باقی چیزیں چرس بات میں چھوڑ دینا. اور یہ جو گٹر کے ڈھکن پر پوری رات بیٹھا رہتا ہے, یا انٹرنیٹ پر 6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے, ہر وقت ٹک ٹاک پہ بیٹھا رہتا ہے, یہ اگلے اسٹیپ میں پہلے نماز, تو نہ نماز صحیح ہوگی نہ اگلا اسٹیپ شروع ہوگا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے تھے ہفتے کے دن سے ہم پڑھائی شروع کریں گے, 1 جنوری, اگلے سال کی 1 جنوری سے. وہ 1 جنوری کبھی آتی ہے یا 1 محرم کبھی آتا ہے, وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. جب جنوری آئے گی نا, آپ بولو کہ اسلامی سال سے کروں نا, 1 محرم سے کروں گا, میں مسلمان ہوں, میں انگریز تھوڑی ہوں. نہ وہ 1 محرم کبھی آئے گا نہ وہ 1 جنوری. حافظوں کو نا پہلا پارا بہت پکا یاد ہوتا ہے, پتہ ہے کیوں؟ حافظوں کو جوش اٹھتا ہے, یار کچا ہوتا جا رہا ہے, اب دوبارہ سے یاد کرو, تو پہلے پارے سے شروع کرتے ہیں, اس کے بعد جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پھر بھولنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ناغے کرتے ہیں, پھر کئی دنوں کے بعد خیال ہوتا ہے یار قرآن بھولتا جا رہا ہوں, دوبارہ شروع کرو, پھر پہلا پارا, تو پہلا پکا ہو جاتا ہے, باقی سارا ایسے کہ ایسے ہی رہتا. تو اس لیے پلاننگ میں یہ ہو کہ سب سے پہلے نماز کو مضبوط کرنا ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ جب تک نماز ٹھیک نہیں ہوگی باقی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. سب چیزوں کو ایک ساتھ ٹھیک کرنا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جس نے یہ کیا نا پہلے یہ پھر وہ, تو نہ یہ ہوگا اور نہ وہ ہوگا. اور ہر کام میں ایکسیلنسی پیدا کرنے کی کوشش تو کرنا ہے, لیکن اگر نہ ہو تو اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے, گرتے پڑتے کرنا ہے. آپ نے نیت کر لی, جیسے نمازی بننا چاہتے ہو نا, تو نیت کرنی پڑے گی میں 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھوں گا, ایک نماز بھی میں 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے ایکسیلنسی. لیکن اب کیا ہوگا, 2-4 دن کے بعد تھوڑا جوش ہلکا ہوا, ایک دن تکبیر تحریمہ کا ناغہ ہو گیا, تکبیر اولیٰ کا ناغہ ہو گیا, یہ نماز کا ناغہ ہو گیا. شیطان کہے گا تیرے بس کا نہیں ہے, اب نہیں ہو سکتا. شیطان سے بولو میں نے ریکارڈ تو بنانا ہی نہیں ہے بھائی, ہو گیا نا دوبارہ سے شروع کر دوں میں, کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے, بہت مشکل ہے بھائی بالکل ایک دم سے ایکوریٹ ہو جانا. گرتے پڑتے ہی لوگ اللہ کی طرف جاتے ہیں. اگر سارے ایک دم سیدھے چلنا شروع ہو جاتے تو یہ حدیث پھر کیوں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تقرب الی شبرا تقربت الیہ باعا, جو ایک بالش میری طرف چل کے آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف چل کے جاتا ہوں, اور جو میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہرولا, میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. یہ حدیث ہے ہی یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ پہل تو کرو, آنا تو شروع ہو, گرتے پڑتے ہی آؤ. کچھ آپ کرو گے, کچھ کون کرے گا, کچھ اللہ کرے گا.
تو کیا کرنا ہے بھائی؟ اپنے شیڈول کو، اپنے اسکیجول کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ نماز سے. بھائی اب زندگی میں نماز کبھی بھی نہیں چھوٹے گی. اب نماز میں اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے چند چیزیں ہیں. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ایک دم سے قضائے عمری شروع نہ کرو، زیادہ بوجھ ہو جائے گا. قضائے عمری تو پڑھنا لازم ہے، لیکن پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو ادا نمازوں کا عادی بنا لو. 40 دن تو بناؤ نا کم از کم عادی، پھر اس کے بعد قضائے عمری شروع کرو. ایک دم سے زیادہ بوجھ آ گیا تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. ایک دم سے نا ایک دم امام مہدی بننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، ایسے ایک دم صوفی بنے گا، جا رہا ہے قضائے عمری بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ. آج لگتا ہے کہ بس یہ کہاں پہنچ گیا ہے. وہ بخار ہوتا ہے چند دنوں میں وہ کافور ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے وہ. تو نماز کا عادی بنانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھنا ہے، سزا رکھنی ہے. بھائی مجھ سے اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی تو اس دن ناشتہ بولو نہیں کروں گا. ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر کی نماز ہوگی. سزا دو اپنے آپ کو. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے کہ اللہ نے کہا تھا نماز پڑھو فجر کی، آپ اللہ کا حکم آپ سے اتنا سا پورا نہیں ہوا اور صبح پراٹھے کھانے کے لیے ناشتے پہ بیٹھ جاتے. کتنی بڑی بے غیرتی ہے نا کہ اللہ کی نعمتوں سے تو پھوڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، بس جو اللہ نے کام لگایا وہ ہو نہیں رہا. تو غیرت کا تقاضا بھی ہے، فجر گئی تو ناشتہ بھی گیا. اے اللہ اب ہمارے منہ سے تو نوالا اترے گا نہیں. کتنا مزہ آتا ہے صبح ناشتہ کرنے میں نا. آپ کو نہیں آتا، مجھے تو بہت آتا ہے. خیر کتنا لطف ملتا ہے جب بھوک لگ رہی ہو اور انسان مزے کا ناشتہ کرے. تو یہ اللہ ہم سے کام بہت کم لیتا ہے، نعمتیں ہمیں بہت زیادہ دیتا ہے. اور اس فجر پڑھنے میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے، سکون ہمیں ہی مل رہا ہے، صحت بھی اچھی ہوتی ہے، جلدی اٹھنے میں آکسیجن ملتی ہے. اور صبح کی جو دھوپ ہے نا، یہ جو ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے صبح کی، سرخ دھوپ، یہ وائٹامن ڈی بہت تیزی سے بڑھاتی ہے باڈی میں لگی. دھوپ ویسے بھی وٹامن ڈی بڑھاتی ہے چاہے دوپہر کی دھوپ ہی ہو، لیکن جو صبح کی دھوپ ہے جب سورج سرخ ہوتا ہے، یہ والی دھوپ بہت زیادہ آپ کی باڈی کو مضبوط کرتی ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے. تو ہمارا ہی فائدہ اس میں. تو اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانے کے لیے کیا کرنا ہے بھائی؟ فجر چھوٹ گئی ناشتہ گیا، ظہر چھوٹ گئی تو کچھ پیسے رکھ لو. ہر آدمی اپنے حساب سے پیسے رکھے کہ اتنے پیسے میں. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ظہر چھوٹ گئی تو لنچ بھی گیا، کیونکہ سزا اتنی دے انسان جتنی افورڈ کر پائے، ورنہ ہوگا یہ کہ آپ نہ سزا پہ عمل کرو گے نہ نماز. بہت زیادہ سزا دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ فجر گئی تو میں اپنی گردن ہی اڑا دوں گا، تو کون اڑائے گا بھائی؟ خام خب وہ بات کرو نا جو پاسبل ہے. یا فجر ہو گئی تو اپنے آپ کو سگریٹ، فجر گئی تو سگریٹ سے جلاؤں گا اپنے آپ کو، تو سزا اتنی جو افورڈ. یا فجر گئی تو 10 لاکھ روپے صدقہ کروں گا، ایسا نہیں ہوتا. نہ 10 لاکھ صدقہ کرے گا بھائی، اتنا نیک ہوتا تو پڑھ ہی نہ لیتا. تو سزا اتنی ہونی چاہیے جو اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ کوئی تکلیف ہی نہ ہو، اور اتنی بھاری بھی نہ ہو کہ سزا ہی نہ دی جا سکے. وہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے اپنے بارے میں. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اسلام میں جتنی فضیلت نماز کی ہے کسی حکم کی اتنی فضیلت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا، ہم دنیا میں جب کوئی بڑی مجلس ہوتی ہے تو ایسی محفل میں جہاں کوئی حاکم وزیر اعظم آیا ہوا ہو، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے آگے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا جب پروگرام، کتنے لوگ یار ہمیں آگے سیٹ مل جائے، ہمیں آگے سیٹ مل جائے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اصل تو وہ دربار ہوگا جو اللہ کا لگے گا قیامت کے دن. تو اس میں جس کو آگے سیٹ ملے گی نا، حقیقت میں وہ واقعی فخر کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن آگے کا ٹکٹ کس کو ملے گا؟ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نمازوں میں جو سب سے آگے ہوا کرتے تھے، اگلی صف میں ہوا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا ایک دربار دنیا میں لگتا ہے جس میں اللہ نظر نہیں آتا ہمیں، بس ایمان لائے ہیں بھائی اللہ کا دربار ہے، تو وہ غیب ہے. تو اس میں جو آگے آگے ہوگا، تو جب سچی مچی کا دربار لگے گا جس میں اللہ موجود ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف میں سب سے آگے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے ہاں سب سے
آگے ہوں گے, اور جو صفوں میں جتنا پیچھے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ صفوں میں اتنا پیچھے ہوں گے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک رکعت نکالنا فرض ہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے, فجر میں لازمی ایک رکعت نکلتی تھی ان کی. اچھا فجر 5 بجے ہو رہی ہے تو وہ 5:05 پہ آ رہے ہیں. ہم ان سے کہتے تھے یار ایک رکعت کیوں نکالتے ہو, تھوڑا 2 منٹ پہلے آ جاؤ. کہتے یار اصل میں رات کو نیند پوری نہیں ہوتی. پھر جب نماز 5:15 پہ ہوئی تو بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. یہ ایک بیماری ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی. اب تو 15 منٹ زیادہ مل گئے نا, تو زیادہ مل کے ان کی نیند اسی حساب سے آگے جا رہی ہے. حتیٰ کہ سردیوں میں جب 6:45 پہ نماز ہو رہی ہے پھر بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. تو یہ جو آزار ہوتے ہیں نا کہ یوں ہو رہا ہے بھائی, جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے, نہیں پڑھنی ہوتی, جس کی ایک رکعت نکلنی ہے وہ ایک ہی نکلتی رہے گی قیامت تک. جس کی 2 رکعت نکلنی ہے, التحیات والے بھی ہوتے ہیں, التحیات میں آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ دیکھنا التحیات میں ہی ہوں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جماعت ہی پوری نکلتی ہے ان کی, وہ ہمیشہ سلام پھیرنے کے بعد تشریف لا رہے ہوں گے, بولے گا ابے یار یہ کیا ہو گیا. تو اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھنی نہیں ہے. تو جب میں اور آپ کوشش کریں گے نماز کی پابندی کی, تو بھائی تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ صف اول میں, کیونکہ نبی کی جو بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کے لیے دی ہیں وہ دوسری صف کے لیے اور آخری صف کے لیے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ صف اول میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اتنی لڑائیاں ہوں کہ قرآن اندازی کی نوبت آئے. پورا محلہ, وہ جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن, جو پروٹوکول ملے گا اللہ کے دربار میں, وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں نا, وہ قیامت کا منظر اللہ دکھا دیں کہ صف اول والے آج کہاں ہیں. تو نبی نے فرمایا محلے والوں میں جھگڑا ہوگا, ہر آدمی کہے گا تیرے باپ کی سیٹ ہے جو آگے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے نا, ہر آدمی جھگڑا کرے گا, ابے تیرے باپ کی جگہ ہے جو میں بیٹھوں گا یہاں پہ, وہ کہے گا میں بیٹھوں گا. اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ فیصلہ کس سے کیا جائے گا, قرعہ ڈالا جائے گا. آج تو کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے, لہذا ایسے پوستیوں کی طرح رڑتے آتے ہیں, وہ بالکل پیچھے بیٹھ رہے. آگے جگہ بھی ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں پیچھے ہی کھڑے رہیں, کیونکہ تاکہ نکلنے میں آسانی ہو, سلام امام پھیرے اور فوراً بھاگ سکیں ہم. تو وجہ اس کی ہے کہ بھائی اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو خبر نہیں ہے ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے. تو جو نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا اللہ نے سامان چھپایا ہے, اللہ وہ اگر دکھا دے تو میرے بھائی پھر ہمیں ان تقریروں کی ضرورت نہیں رہے گی. ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے گا نماز میں پہلے سے آئے. اچھا جن کو پہلے آنے کی عادت ہوتی ہے نا, ان کو پھر سکون ہی نہیں ملتا بعد میں آنے سے. ہم اپنی مسجد میں دیکھ رہا ہوں, مجھے یہاں 18 سال ہو گئے, 18 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ. تو میں 18 سال سے جن کو دیکھ رہا ہوں نا 10 منٹ پہلے آتے ہیں وہ نماز میں, آج بھی وہ نماز میں 10 منٹ پہلے آتے ہیں. حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے, ہارٹ کے مسائل, شوگر کے مسائل, 20 بیماریاں, بے ساکیوں سے آ رہے ہوں گے, لیکن آئیں گے 10 منٹ پہلے ہی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار یہ کیسی نماز ہے, سکون تو جب ہی ملتا ہے پہلے سے آگے بیٹھو, سنتیں آرام سے پڑھو. ایسے بھی یہاں بزرگ تھے جو گھٹنے جواب دے گئے لیکن آ رہے ہیں 15, انتقال ہو گیا ان کا, اللہ مغفرت فرمائے. پھر جب میں ان کی عیادت کے لیے گھر گیا تو کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب بس اتنی دعا کرو کہ جو مسجد کی جماعت ہے نا وہ نہ, کیونکہ ساری زندگی ہم نے صف اول میں نماز پڑھی ہے, اب کوئی غم نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسجد کی جماعت چھوٹ گئی ہم سے, مسجد کی ہم سے جماعت چھوٹ گئی. تو یہ نشہ ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو, صف اول میں نماز پڑھنے کا کیا ہے, یہ نشہ ہے, جس کو لگ جائے وہ بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت زیادہ تکبیر اولیٰ کے پابند تھے, آخری عمر میں ان کے بھی کو بھی ظاہر ہے ایک ایج ہوتی ہے. تو جب وہ نیچے آتے تھے نا نماز پڑھنے کے لیے اتنا خوش ہوتے تھے, کہتے تھے یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ نماز نہیں چھوٹ رہی مجھ سے. تو جن کو نشہ ہو جائے ان سے پھر یہ صف اول نہیں چھوٹتی. تو ایسا نشہ پیدا کر دو اپنے اندر. نشہ کب ہوتا ہے؟ جب عادت پڑ جائے نا, لت پڑ جائے, تو صف اول کی عادت ڈال دو. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں جن کو تراویح میں صف اول میں تراویح پڑھنے کی عادت ہے نا, 15 منٹ پہلے آئیں گے, اپنا رومال بچھایا بیٹھ گئے وہاں. کیوں؟ کہتے ہیں یار مزہ ہی نہیں ہے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا. اور یہ لوگ زیادہ سکون سے نماز پڑھ لیتے ہیں. اور جو کنفیوز ہوتے ہیں آج پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, تو وہ آئے گا پہلے بیٹھے گا, پیچھے وضو میں بیٹھا رہے گا نلکا کھول کے, ہاتھ صاف کرتا رہے گا ایسے, پھر کوئی باتیں کرے گا, پھر پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا.
چلو 2-4 رکعتیں نکل جائیں کیا ہیں, پھر ایک آدھ رکعت میں رکوع میں جب امام جائے گا تو شامل ہو جائے گا, تو اس سے آپ کا دل ہی نہیں لگے گا نماز میں. تو کام وہی اچھا ہوتا ہے جو پابندی کے ساتھ اور مکمل فوکس بنا کے کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے. پتہ ہے آپ کو احسان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایکسیلنسی. جو کام کرو خاندانی طریقے سے کرو. ہم جو بھی کام کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کرنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا. وہ شادی والی بات ہے, نہیں کرو بھائی دوسری شادی, کرنا ہے تو پھر کرو خاندانی طریقے سے, پھر ایسی کی تیسی. کل بھی ایک کیس آیا نا, اصل میں کیس ہی یہی آ رہے ہیں آج کل, کیا کریں. کیس آیا کہ وہ شادی کر لی ہے, اب اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں طلاق دے دو طلاق دے دو, اور وہ لڑکی والے اس کے سر پہ دوسری کو دے دو. تو میں نے کہا کرنا ہی نہیں تھا جب دم نہیں تھا, جو کر لیا تو بولا جاؤ تمہاری ایسی. اب میں نے کہا اگر ڈر گیا نا, کنفیوز ہو گیا یار دوسری کو چھوڑوں نہیں چھوڑوں, میں نے کہا اس سے ڈپریشن میں جائے گا. کام تو کر لیا, اب بول بھائی میرے ٹکڑے کر دو, مجھے بم سے اڑا دو. میں نے کہا اس میں سکون ملے گا. میں نے کہا دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں سکون مل رہا ہے نا, کہتے ہیں ہاں مل رہا ہے. میں نے کہا اس سے مطلب یہ سکون اسی میں ہے. ہو گیا ایسی کی تیسی. ہم لوگ بولیں گے 2 نمبر ہے, بولے ہم 2 نمبر ہیں. لوگ بولیں گے برا آدمی, بولے ہم ہیں, ہم نے کب کام ہے بہت نیک آدمی ہے. تو جو بھی کام ایکسیلنسی کے ساتھ ہوتا ہے, صحابہ کرام جب نماز پڑھا کرتے تھے کتنے خشوع و خضوع سے پڑھا کرتے تھے, تبھی نمازوں میں ان کو مزہ آتا تھا. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے, بستر سے ایسے اٹھتے ہیں, مسجد میں ایسے آتے ہیں جیسے پولیس جیل کی طرف لے کے جا رہی ہے. پھر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں بار بار, کبھی یوں کر کے دیکھ رہے ہیں, کبھی پیچھے مڑ مڑ کے امام کو دیکھ رہے ہیں کہ آ کیوں نہیں رہا. بھائی تمیز سے منہ نیچے کرے بیٹھ جاؤ, 30 سیکنڈ لیٹ ہو جائے گی نا نماز زیادہ سے زیادہ. پھر سلام کے بعد فوراً ایک دم نا ایسے جیسے توے پہ بٹھایا ہوا ہے, ہلنا شروع ہو جائے گا کہ اٹھوں کیسے میں یہاں سے. سکون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر انسان نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اللہ کی ہاں اتنی دیر نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے, وہ اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے, اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور جتنی دور سے چل کے آئے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پہ اللہ ایک نیکی دیں گے اور ایک گناہ اس کا معاف کریں گے. تو کتنے فضائل ہیں میرے بھائی نماز پڑھنے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا پیاری حدیث ہے یار, اس سے تو بڑا مزہ آتا ہے. نبی نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اپنی چہروں کی سفیدی سے پہچانی جائے گی, کیونکہ اتنا وضو کیا ہوگا نا اس نے زندگی میں. اب جو 15 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہا ہے, 15 دفعہ روزانہ دن میں منہ دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا. اور یہ وہ منہ کا واش کرنا نہیں ہے جو گورے واش کرتے ہیں, یہ عبادت کے طور پہ منہ کا دھونا ہے. یہ جو ہم چہرہ دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ, بازو دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ, پاؤں دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ, 3 دفعہ دھویا جاتا ہے نا. تو یہ صرف واشنگ نہیں ہے کہ سروس ہو رہی ہے آپ کی, یہ دھونا بطور عادت ہے یا عبادت کے طور پر ہے؟ بتاؤ. یہ عبادت کے طور پہ دھویا جا رہا ہے, منہ اللہ نے حکم دیا. تو آپ سوچو جس نے 40 سال 50 سال اللہ کے حکم پہ دن میں 15 دفعہ منہ دھویا ہوگا, تو کیا اس کے چہرے پہ کوئی ایسی علامت نہیں ہوگی جس سے پتا چل جائے کہ اس کا چہرہ دوسرے چہروں سے بہت پاکیزہ ہے؟ کیونکہ اس بار بار منہ دھونے سے جو منہ کے گناہ ہیں, بازوؤں کے گناہ ہیں, پاؤں کے گناہ ہیں, وہ دھل رہے ہیں, ان میں روحانیت پیدا ہو رہی ہے, نورانیت پیدا ہو رہی ہے. یہ نورانیت دنیا کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی, لیکن یہ نورانیت قیامت کے دن اللہ ایسی آنکھیں دے دیں گے جس سے لوگوں کو یہ نورانیت نظر آنا شروع ہو جائے گی. غرم محجلین, آپ نے فرمایا کہ اتنا واضح ہوں گے نا اہل اسلام قیامت کے دن جو نمازی تھے, اتنے واضح ہوں گے نا ان کے چہرے, فرمایا جیسے سارے سیاہ گھوڑے ہوں اور ان میں ایک سفید پیشانی والا گھوڑا ہو اور اس کے سفید پاؤں ہو. گھوڑوں میں یہ بڑی خوبصورتی سمجھی جاتی تھی کہ مکمل سیاہ ہو لیکن پیشانی کیا ہو, سفید, اور پاؤں کیا ہو, سفید. صرف پاؤں میں سفیدی کے نشانے سے گھوڑے میں بڑا حسن پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سارے سیاہ گھوڑوں میں اگر سفید پیشانی والا گھوڑا ہوگا تو فوراً الگ پہچان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے بھائی ایک گھوڑے ہیں, اب آپ کا گھوڑا ان گھوڑوں میں مکس ہو گیا, سب کے کلر تو آپ جا کے غور سے دیکھو گے, لیکن آپ کا گھوڑا سفید پیشانی والا تھا, باقی سارے کالے, فوراً پہچان جاؤ گے بھائی یہ کس کا گھوڑا ہے, یہ میرا.
تو نبی نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو پہچاننے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، کیونکہ وضو کی کثرت کی وجہ سے سب کے چہرے نورانی ہوں گے، سفید ہوں گے، سب کے بازو کیا ہوں گے؟ نورانی اور سفید. جتنا ایریا وضو میں کور ہوتا ہے نا سارا سفید ہوگا. سفید کا مطلب نور نکل رہا ہوگا اس سے، نورانی چہرے ہوں گے. تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے بھائی نماز کا قائم کرنا. شاعر اسلام میں سے دیکھو، ہر مذہب کا کوئی خاص نشان ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی اس مذہب سے بلونگ کرتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہندو عورتوں کے یہاں کیا ہوتی ہے؟ بولو. ٹیکا بندیا ہوتی ہے نا. تو جس عورت کی ہوتی ہے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے بھائی. منہ سے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو ٹھیک ہے بھائی. جس خاتون کے یہاں ٹیکا ہوتا ہے 99% چانس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہندو ہے، ہندوؤں کا کلچر ہے. یہاں سلیب لٹکا ہوا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ عیسائی ہے. خاص علامات ہوتی ہیں ان کی. اور اسی طرح یہودیوں کی ایک خاص کیپ ہوتی ہے، اتنی سی کیپ یہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے. ماشاءاللہ داڑیاں تو ایک اچھا کام کرتے ہیں، بڑی داڑھی رکھتے ہیں. چھوٹی سی یہاں کیپ ہوگی، خاص ڈریس ہوتا ہے ان کا. پہلے تو ہمیں یہودی کہیں نظر ہی نہیں آئے تھے کراچی میں. اب دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے تو بہت سارے، میں تو بعض دفعہ دم کروانے جانے لگا تھا. میں نے کچھ لگ رہا ہے بخاری کے کوئی استاذ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے داڑھی کی وجہ سے ویسے چہرہ تو نورانی ہو ہی جاتا ہے. اتنی بڑی بڑی داڑھی امریکہ میں اور کینیڈا میں، تو جاپان میں بھی میں نے دیکھے. تو میں سمجھا کہ کوئی بخاری پڑھانے والے مدرسے کے استاذ ہیں. میں نے کہا جا کے دم کراتا ہوں. انہوں نے کہا رکھ کے چماڑ لگے گا، دم نہیں کرا بھائی، یہ یہودی. تو ہانگ کانگ میں دیکھے ہم نے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے یہودی. تو اس لیے میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں کہ یہودیوں سے عبرت حاصل کرو. یہودیوں کا مذہب اتنا پرانا، پھر بھی داڑھی کا انکار نہیں کیا اب تک انہوں نے. اتنے لبرل، اتنے سیکولر ہو گئے کیونکہ تورات میں داڑھی لکھی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تھا داڑھی بڑھاؤ. تو کتنا کچھ یہودیوں نے اپنے دین کو چینج کر لیا، داڑھی اپنے مذہب سے نہیں نکال سکے. اور ہمارے مسلمان اسکالر، جبکہ ہمارے پاس نبی کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہیں، آفوا اللحا، داڑیاں بڑھاؤ. خود نبی کی داڑھی، اور حکم دیا جا رہا ہے رکھو نہیں بڑھاؤ. تبھی کم از کم ایک مٹھی واجب ہے، اس لیے کہ بڑھانے کا حکم ہے. اگر ایک مٹھی سے بھی کم ہوگی تو بڑی بھی تھوڑی ہوگی. پھر وہ اہل حدیث تو اس کی ظاہر پر عمل کرتے ہیں کہ بھائی بڑھاؤ. اچھا، اس میں لوگ اہل حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں. میں کہ تم مذاق مت اڑاؤ. وجہ اس کی ہے کہ بہرحال وہ کس کا سہارا لے رہے ہیں؟ حدیث کا سہارا لے رہے ہیں. آفوا اللحا، کیونکہ کسی صحیح حدیث میں ہمیں داڑھی چھوٹی کرنے کا حکم نہیں ملتا. تو اس لیے اب کسی کا مذاق اڑانا اس بیس پہ کہ وہ بڑی داڑیاں رکھ رہے ہیں اور یہ غلط ہے بھائی. وہ اس میں سہارا کس کا لے رہے ہیں؟ نبی کی حدیث کا. آفوا اللحا، چھوڑ دو اپنے حال پہ. ہم عبداللہ بن عمر کے قول سے استدلال کرتے ہیں، ان کے عمل سے، کہ وہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ دیا کرتے تھے اور صحابہ نے کسی پر ان پر اعتراض نہیں کیا. تو یہ گنجائش ہے. تو لیکن نص تو ہے نا بہرحال ان کے پاس. تو اس میں مذاق نہیں بنتا کہ آپ مذاق اڑانا شروع کر دیں یا کسی کی نیت پہ شک کرنا شروع کر دیں. بہرحال اسلام میں حکم داڑھی کاٹنے کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ بڑھانے کا. تو غامدی صاحب نے کیا کیا؟ انکار کر دیا کہ ایکچولی کلچر تھا. بھائی کلچر تھا تو نبی آرڈر کیوں دے رہے ہیں؟ نبی ان کا کلچر تو عربوں کا کھجور کھانا بھی تھا. تو آپ نے کھجور کھانے کے آرڈر دیے ہیں کہ عربوں کا کلچر تھا لنگی پہننے کا؟ آپ نے کہیں لنگی کا آرڈر دیا ہمیں؟ عربوں کا کلچر تھا گدھے کی سواری کا، تو آپ نے آرڈر دیا ہمیں گدھے کی پہ سواری کرو؟ بھائی بطور مذہب اور بطور دین کے داڑھی بڑھانے کا آپ نے حکم دیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں. تو فطرت کی مخالفت تغییر خلق اللہ کہلاتی ہے. ان میں داڑھی بڑھانا، مونچھیں گھٹانا، بغلوں کے بال صاف کرنا. تو کیا بغلوں کے بال صاف کرنا آپشنل ہے کیا؟ کرو نہ کرو آپ کی مرضی. نہ کاٹنے پڑیں گے آپ کو. ناخن کاٹنا، یہ سب ایک ہی حدیث کا حصہ ہیں. تو جیسے ناخن کاٹنا واجب ہے، آپشنل نہیں ہے. بغلوں کے بال صاف کرنا اس حدیث کی روشنی میں واجب ہے، آپشنل نہیں ہے. بول دو نا، مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ بڑھائی ہوئی ہوں گی. زیر ناف بال صاف کرنا واجب ہے، آپشنل نہیں ہے. تو اسی حدیث میں بھائی داڑھی بڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ کیسے آپشنل ہو گیا؟ اس کا کلچر، نبی کلچر بیان کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. نبی کیا بیان کرنے کے لیے آئے ہیں؟ حدیث، اللہ کا حکم بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو، اس کو اللہ کا آرڈر اور اللہ کا حکم ہی سمجھا جائے گا. تو یہودیوں نے اپنے مذہب سے داڑھی نہیں نکالی، تو یہ مذہب کا آرڈر. سکھوں سے عبرت حاصل کرو.
جب میں کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ اترا ہوں مجھے اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے سردار نظر آئے، حالانکہ ایئرپورٹ پہ وہ جاب کر رہے ہیں، کوئی مینیجر ہے، کوئی پائلٹ ہے، داڑھی سب نے رکھی 99 جو میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جنہوں نے داڑھی کاٹی ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ یہ سکھ ہے یا کچھ اور، لیکن انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، وہ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے بھائی. پھر ہم لوگ کے لیے کیا خیال ہے؟ اور غامدی صاحب نے تو انکار ہی کر دیا. تو ہمارے تو پیغمبر دیکھو یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوبصورت تھا، لیکن آپ کی بھی کیا تھی؟ داڑھی. اور جمال میں سب سے زیادہ جمال اللہ نے، حسن الگ چیز ہے، جمال الگ چیز. حسن میں سب سے بڑا درجہ یوسف علیہ السلام کا، لیکن جمال جو حسن کے سے اوپر کی چیز ہے، وہ جمال سب سے زیادہ اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی. تو اس لیے میں غامدی صاحب اور ان کے فالوور سے کہتا ہوں کہ آپ سے نہیں رکھی جا رہی، آپ توبہ استغفار کر لو، لیکن انکار مت کرو بھائی. آپ تحریف دین جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے. تو اور ہمت کر کے رکھ لو، کیا جا رہا ہے یار. خیر، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، میں کہہ رہا تھا اسلام کے شعائر ہوتے ہیں نا، جیسے ہندوؤں کا ایک خاص شعار ہے، سکھوں کا ایک خاص شعار ہے، داڑھی ہوتی ہے، پگڑی ہوتی ہے، یہ ان کا شعار ہے. عیسائیوں کا سلیب ہے. تو مسلمانوں کا شعار کیا ہے؟ مسلمانوں کا شعار کوئی خاص لباس نہیں ہے. شاعر اسلام میں سب سے بڑی چیز ہے نماز، کہ 5 ٹائم مسلمان مسجد میں حاضری دیتا ہے. یہ دنیا میں کوئی مذہب اپنے عبادت گاہوں میں 5 ٹائم حاضری دیتا ہے؟ ہندو ہفتے میں 1 بار، باقی انہوں نے چھوٹے چھوٹے بھگوان گھر میں ہی رکھے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا، وہ ان کی روزانہ عبادت کریں، صبح شام کریں، یہ ان کا ہیڈک ہے. لیکن واحد ایک اسلام مذہب ہے جو آپ کو عبادت خانے میں کتنی دفعہ بلاتا ہے؟ 5 بار. تو مسلمان اپنی روٹین میں 5 ٹائم، تو یہ 5 ٹائم ایسی چیز ہے عبادت جو چھپنے والی نہیں ہے. آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ رہو گے، اس کو 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا بھائی ان کے تو 5 ٹائم اوقات ہیں، یہ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو نماز کے لیے جانا ہوتا ہے. تو یہ شاعر ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان ہو یا کافر ہو. صحابہ کے دور میں اسی سے پتہ چلتا تھا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی نا عرب کے قبائل کو، تو بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے، بہت سے مسلمان نہیں ہوئے. تو پھر آپ نے جہاد شروع کیا. تو حدیث میں آتا ہے، کیونکہ کوئی معاہدہ تو تھا نہیں نا، جنگ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے جاتے، اس علاقے کے قریب پڑاؤ ڈالتے کہ ابھی ہم نے اس پہ حملہ کرنا ہے. تو دیکھتے کہ فجر کی اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی. اگر فجر کی اذان کی آواز آئی، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں، چھوڑ دو. اذان کی آواز نہیں آئی، بھائی یہ اسلام قبول ہی نہیں کیا. تو اذان اور نماز، یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں نا بدترین سے بدترین منافق، جس کا سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کمبخت اندر سے کافر ہے، صرف فیور لینے کے لیے مسلمان ہے، کمبخت، وہ بھی جماعت کی نماز میں آتا تھا. کیونکہ اگر وہ نماز میں نہیں آتا نا تو مسلمان سمجھتے کہ یہ کمبخت ابھی، یہ تو اس نے شو کر دیا کہ میں کافر ہوں. تو ایمان اور کفر کا فرق نماز سے سمجھا جاتا تھا. تو آج توحید کے بعد جس حکم کی سب سے زیادہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہ کون سا حکم ہے؟ وہ نماز ہے. میں بار بار قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں نا، کہ اگر نماز چھوڑنے کی تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی، دفتری کاموں کی وجہ سے، کل پیپر ہے آپ کا، یا سردی میں اٹھا نہیں جا رہا، یا آپ کو دل نہیں چاہ رہا، یا بیمار ہیں، تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی، تو سب سے بڑا عذر کیا تھا؟ میدان جنگ میں لڑائی. میدان جنگ میں جب کسی دشمن سے جنگ ہو رہی ہو، اس سے زیادہ ٹینشن والا کوئی حالت نہیں ہوتی. اس میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے بھائی. تو اب کیا رہ گیا؟ تو آپ کو اس لیے اجازت دے دی جائے فجر کی، آپ کی آج رخصتی ہوئی ہے بھائی. دولہا فجر میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ شاٹ. کہتا ہے اتنے عرصے منتیں ماننے کے بعد میری شادی ہوئی ہے، تو فجر کیوں پڑھوں؟ میں پاگل ہوں کیا؟ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے. اور جو محلے کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو آپ کے دوست، وہ کسی کو دیکھیں نہ دیکھیں، دولہا کو سب چیک کر رہے ہوتے ہیں آج فجر میں آیا کہ نہیں آیا. بڑے ہوشیار ہیں یار. دولہا کو سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ چیک کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندے کی، ہمارے دوست کی شادی ہوئی، وہ کبھی بھی فجر میں نہیں آتا تھا. شادی ہوئی تو پہنچ گیا، اور آدھا گھنٹہ پہلے سے آ کے بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یار تم تو ویسے نظر کبھی نہیں آئے. نماز پڑھتا تھا لیکن جماعت نکل جاتی تھی.
نماز پڑھتا تھا مگر جماعت نکل جاتی. میں نے کہا یا تو پورے سال پڑھ رہے ہوتے, اس رات کو بھی آ جاتے, ہم کہتے چلو یار ہمت کی اس نے. پورے سال کبھی میں نے آپ کو مسجد میں دیکھا نہیں, یعنی نماز پڑھتا تھا جماعت کے بعد آ کے, اور آج آپ آدھے گھنٹے سے آئے ہوئے ہو. کہتے یار سویا ہی نہیں ہوں. تو میں نے کہا نیند ہی نہیں آئی خوشی سے نا, خوشی سے نیند آئی نہیں ہے. تو اب میں نے کہا چلو آج پہلی دفعہ جماعت سے نماز پڑھ کے ریکارڈ قائم کرو. تو میں نے کہا میں تو آپ کو بہت نیک سمجھ رہا تھا, لیکن خیر یہ بھی غنیمت ہے. تو یہ شروع میں ہوتا ہے, خوشی سے نیند نہیں آتی. اس کے بعد کنواروں کو دیکھ دیکھ کے روتا ہے کہ کیسی گہری نیند سوتے ہیں یار, یہ کتنے گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کو. خیر تو بھائی آج سے عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سفر ہو, حضر ہو, لڑائی ہو, جھگڑا ہو, پہلے سے پلاننگ کرنی ہے. کیونکہ قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. یحافظون, حفاظت کا مطلب جس چیز کی حفاظت کرنی ہوتی ہے پہلے سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے نا, یا اینڈ ٹائم پہ کرتے ہو. دیکھو بینک سے آپ کو 1 کروڑ روپے لے کے نکلنا ہے, اب یہ حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ تو آپ نے کیا کیا, بینک سے 1 کروڑ روپے لے کے باہر آئے, سڑک پہ آ کے سوچ رہے ہو کہ اس کی میں نے حفاظت کیسے کرنی ہے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ نے سن لیا تھا کہ 1 کروڑ روپے کی ہم نے حفاظت کرنی ہے, لہذا نکالے, باہر نکلے, اور ابھی شاپر میں پڑے ہوئے. اب آپ کہہ رہے ہو یار میں حفاظت اس کی کرنی ہے, میں نے پلاننگ کرنی ہے. ہو جائے گی حفاظت, کیونکہ ڈاکو پہلے سے پلاننگ کر چکا ہوگا. کہ کچھ بے وقوف ایسے ہوتے ہیں جو پیسے لے کے نکلتے ہیں, نکلنے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں ان کو کہاں رکھنا ہے ہم نے. تو ایسے لوگوں کی حماقت سے ڈاکو فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ نے جب حفاظت کرنی ہوتی ہے تو پلاننگ پہلے سے, یار 1 کروڑ کا چیک کے کیش لے کے نکلنا ہے میں نے, تو پہلے سے سوچو کہاں سے نکلوں, کن کو ساتھ لے کے جاؤں, کون سا شاپر ہوگا, بلیک کلر کا شاپر ہوگا, اور اس شاپر میں جوتے ہوں گے, اور جوتے کے اوپر ٹوپیاں ہوں گی, اور مسواکیں ہوں گی, اور خود بھی دھوتی بنیان, تاکہ دیکھنے میں لگے کہ یہ بھیک مانگنے گیا تھا بینک میں, دھکے دے کے نکال دیا گیا اس کو. ہمارے ایک دوست ہیں دبئی میں, ارب پتی تاجر ہے نا, وہ ڈائمنڈ کا بڑا بزنس ہے. وہ لوگ ڈائمنڈ لے کر آتے ہیں افریقہ سے, افریقہ میں ڈائمنڈ نکلتا ہے نا, وہاں بڑی لڑائی ہے, اتنے سے ڈائمنڈ کروڑوں روپے کا ہوتا ہے. میں نے کہا لاتے کیسے ہو؟ کہتے ہیں بھائی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, ہم جاتے ہیں, حالانکہ اتنا بڑا تاجر ہے وہ دبئی میں, اس کی بہت میں نے جا کے دیکھا اس کا بزنس نا. تو کہتے ہیں ہم ایسے جاتے ہیں افریقہ کے جہاں پر یہ ڈائمنڈ نکلتا ہے نا, ہم دھوتی پہنتے ہیں, اوپر پھٹا ہوا بنیان, ایسے لگتا ہے کہ بیچارے کو 2 ٹائم سے کھانے کو روٹی نہیں ملی. کہہ رہے ہیں ایسے جا رہے ہوتے ہیں خراما بالکل غریبوں والا, لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی 5 روپے ڈال دیتا ہو جیب میں, یار یہ میری طرف سے, منہ بھی ایسا بناتے ہیں کہ لگے کہ کبھی کھانے کو ملا ہی نہیں ہے اس کو. اور کہتے ہیں جو اگلا ہوتا ہے نا, جو ہمیں ڈائمنڈ دیتا ہے, وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اسے دیکھ کے بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی دھوتی میں ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے. ایسے کہتے ہیں پارسل ہوتا ہے, وہاں سے آتا ہے, یہاں سے لیا کسی کو. کیونکہ اگر یہ جائیں نا لینڈ کروزر میں بیٹھ کے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, تو ڈاکوؤں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں خربوزے خریدنے نہیں آیا ہے. صحیح ہے نا؟ تو پلاننگ پہلے سے کرنی پڑتی ہے جب چیز قیمتی ہوتی ہے. بینک سے پیسے لینے تو پہلے سے پلاننگ, یار یہ کیش اماؤنٹ لے کے نکلوں گا کیسے, میں کون سے راستے سے جانا ہے, کس گاڑی میں جانا ہے. اور سونے کے تاجر جو میرے جاننے والے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم پھٹپٹی سی بائک, اب ایسا نہ ہو ڈاکو پھٹپٹی بائکوں کو لوٹنا شروع کر دیں اس چکر میں. کہہ رہے ہم جب زیادہ گولڈ لے کے جاتے ہیں ایسی پٹپٹی سی بائک ہوتی ہے, اور بالکل ہی ایسے ہولیا ہوتا ہے, جا رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی نہیں روکتا ہمیں. تو کیا ہوتا ہے, یہ نماز کی بھی حفاظت کے لیے پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی. اب سفر ہے آپ کا, ٹرین میں جانا ہے, جہاز میں جانا ہے, پہلے سے بھائی نماز کیسے پڑھوں گا. اب جیسے میرا سفر ہوتا ہے نا, تو میں کیا کرتا ہوں, عصر کی نماز اگر ایئرپورٹ پہ ہے, مجھے پتا ہے مغرب جہاز میں ہوگی, تو بھائی جہاز میں وضو کرنا بڑا مسئلہ ہے, تو واش روم سے پہلے فارغ ہو جاؤ, عصر کا وضو مغرب میں چلانا ہے. اب پلاننگ پہلے سے نہیں ہوگی تو عصر کا وضو کر کے نماز پڑھ کے بیٹھ گئے, تھوڑی دیر میں پیشاب آنا شروع ہو گیا. اب جہاز میں اٹھ کے جانا, پھر واش روم یوز کرنا, پھر وضو کرنا, آسان کام نہیں ہے بھائی. بعض دفعہ وہ اٹھ رہی, سیٹ بیلٹ لگا کے بیٹھو بھائی جہاز میں, جہاز ان ٹربل. صحیح ہے نا, یا ابھی سیٹ بیلٹ کھولنے کا آرڈر ہی نہیں آیا تو نماز قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے.
پھر کتنے بج کے کتنے منٹ پہ جہاز میں نے بتایا تھا نا ایک حلال ٹرپ کے نام سے ایک ایپ آئی ہے. اچھا اس پہ لوگوں کے کمنٹس تھے کہ مفتی صاحب کو حلال ٹرپ والوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں حلال ٹرپ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے. صحیح ہے, نہ اس کمپنی نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا, نہ میں نے ان سے پوچھا. مجھے تو چونکہ وہ ایک اچھی ایپ لگی, بھائی نماز ضائع ہونے سے بچانے کے لیے نمازوں کی ٹائمنگ جہازوں میں اس سے پتہ چل جاتی ہے, اس لیے میں نے بتا دیا. تو اگر وہ مجھ سے ایگریمنٹ کرتے نا تو میں تو اناؤنسمنٹ کرتا ہی نہیں پھر, کیونکہ پھر میرے اوپر سوالیہ نشان ہوتا, میرا اپنا ضمیر ملامت کرتا, بھائی تو پیسوں کے چکر میں لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, نماز کا منجن بیچ رہا ہے تو نماز کے نام پہ. تو چونکہ کوئی ایسا کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہے تو میں نے, فائدے کی چیز ہے. اور بھی بہت ساری ایپ ہوں گی, یہ ایپ مجھے لگی بہتر ہے. تو پہلے سے پلاننگ کرو. فجر پڑھنی ہے تو رات کو جلدی سونا پڑے گا, سمجھ رہے ہو. تو یہ ساری, تو اللہ نے فرمایا کہ آدھی ڈپریشن آپ کی اس سے دور ہو جائے گی, آپ کو زندگی میں لطف آنا شروع ہوگا, مزہ آنا شروع ہوگا. پھر اللہ سے تعلق جیسے جیسے بنے گا, جتنا مضبوط ہوگا, زندگی میں سکون بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں.